اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری خوش قسمتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وہ پراپر ورڈز نہیں ہیں، الفاظوں کا ذخیرہ کم پڑ رہا ہے کہ ہم آج پروفیسر سر عصمت اللہ زاہد صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور دور حاضر میں نہ صرف یہ ایک نور کا اور علم کا منبع ہیں، بلکہ میرے خیال میں پورے ایک انسٹیٹیوٹ ہیں، پورے یونیورسٹی ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم۔ ہم آج آپ کے پاس حاضر ہوئے کچھ اپنے علم میں اضافے کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے، تو ہمیں کچھ بتائیے کہ عصر حاضر میں تصوف کیا ہے؟ پہلی بات تو میرے بھائی یہ ہے کہ میں بہت عاجز سا آدمی ہوں۔ آپ نے جتنے خوبصورت کلمات میں میرا تعارف کروایا ہے، میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن آپ کی محبت چونکہ بول رہی ہے، اس لیے آپ کے سوال کا جواب دینا مجھ پہ واجب ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ عصر حاضر میں تصوف کیا ہے؟ جی۔ تصوف نہ صرف عصر حاضر میں بلکہ ہر دور میں تصوف ہی رہا ہے۔ تصوف کی یوں تو بہت سی تعریفیں ہیں جو مختلف کتابوں میں ملتی ہیں، مختلف صوفیاء نے بھی کی ہیں۔ اسے صفائے باطن سے بھی کہا گیا ہے، صفائے قلب بھی کہا گیا ہے، سیدھا راستہ بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اگر میں مختصر لفظوں میں یہ عرض کروں اس کی تعریف کیا ہے، تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ دین کے احکامات کی روح اور اس روح کو اپنی ذات پہ اس طرح منطبق کرنا کہ آپ کی زندگی میں وہ انقلاب آ جائے جس کا دین آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ بالکل اس پہ عمل کر کے آپ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے بہتر سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور تصوف کا بنیادی نقطہ نظر ہی یہی ہے کہ انسان کی زندگی کو اس قدر آسان، سادہ، صاف ستھرا اور معاشرے کے لیے مفید بنا دیا جائے کہ ہر شخص اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکے۔ اور صوفیاء ہمیشہ اسی کی تعلیم دیتے رہے۔ جتنے بھی آپ بڑے صوفی دیکھیں گے، الفاظ ان کے اور ہو سکتے ہیں، لیکن مطلب یہی ہوگا کہ انسان کو بطور انسان ایک دوسرے کے لیے کتنا مفید ہونا چاہیے، اور وہ جو مفید ہونا ایک دوسرے کے لیے بنیادی طور پہ وہ اپنے لیے ہی مفید ہونا ہے، اسی پہ اس کی نجات کا دار و مدار ہے۔ پروفیسر صاحب، میں یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن اور شک و شبہات کا شکار ہو رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے لیے مفید ہونا صوفیزم ہے، تصوف ہے، تو اس سے پہلے آپ نے کہا کہ دین اور شریعت کے احکامات کو اپنے اوپر ڈھالنا اور ان کو ڈھال کر اس کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا تصوف ہے۔ جی، میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا صوفی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یا تصوف کا دین سے کتنا تعلق ہے، یہ بتا دیجیے۔ دین بنیادی طور پہ انسان کے لیے ہے۔ جی، انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے۔ بے شک جتنے بھی ادیان ہیں، موجود ہیں یا ماضی میں تھے، وہ کس کی اصلاح کے لیے آئے ہیں؟ یقیناً انسان کی اصلاح کے لیے آئے ہیں نا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ انسان کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے نا۔ اس لیے دین اور انسان کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، اللہ کا بندہ تو ہے نا۔ اللہ تو اپنے ہر بندے کی اصلاح چاہتا ہے، اسے راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ جتنے قرآن مجید کی آیات ہیں ان میں مخاطب کون ہے؟ کیا صرف مسلمان ہے؟
بطور انسان خطاب ہے سب کو کہ اگر اس انسان کو بات سمجھ آ جائے گی تو سیدھے راستے پہ آ جائے گا، خود بخود مسلمان بھی ہو جائے گا. چونکہ اسلام تو ہے سلامتی کا راستہ نا، تو سلامتی کا راستہ تو تمام انسانوں کے لیے ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آدمی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سلامتی کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں ماحول اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے وہ انسان کے لیے ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین صرف مسلمانوں کے لیے ہے. نہیں، جتنے انبیاء آئے سب نے کسی نہ کسی دین کی تبلیغ کی ہے نا، تو وہ سارے کے سارے نبی جو تھے مسلمان تھے، اور ان کی امتیں بھی مسلمان اس وقت تک کہلاتی رہیں جب اگلے نبی نے آ کے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر دیا، پھر لوگوں نے اس پر ایمان قائم نہیں کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین انسان بنانا اللہ کے کلام کا نقطہ نظر ہے. اسی کی تبلیغ انبیاء نے کی ہے اور اسی کی تبلیغ اولیاء نے کی ہے. جب اولیاء تک بات آتی ہے تو اس کا عملی صورت آپ دیکھ لیں کہ کسی فقیر کی، کسی اللہ والے، کسی درویش کی بارگاہ میں آپ چلے جائیں تو اس کی بارگاہ میں یہ قطعاً پابندی نہیں ہے کہ یہاں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. اس کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ہیں. کیوں کھلے ہیں؟ کہ وہ انسانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. انسان کسی وقت بھی گمراہی سے نکل کر سیدھے راستے پہ آ سکتا ہے. جہاں بھی اسے سیدھا راستہ مل جائے وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ اسے راستہ سیدھا دکھایا جائے. نبوت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا، بند ہو گیا. اب وہ فیضان نبوت جو ہے وہ تو جاری ہے. وہ اولیاء کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے. اور یہی تصوف ہے کہ اس راستے کے قریب انسان کو کر دیا جائے جو منشاء خداوندی ہے، انسان کو اس پہ چلنے کے قابل کر دیا جائے. یہی تصوف ہے بنیادی طور پہ. اس سے یہ غلط فہمی جو آپ نے اشارہ کیا نا پیدا ہوتی ہے کہ تصوف کچھ اور ہے، دین کچھ اور ہے، یہ پیرلل دین ہے تصوف جو ہے اصل دین کے. یہ ساری باتیں لغو ہیں، غلط ہیں اور گمراہی پہ مبنی ہیں. اصل بات تو یہی ہے کہ جو خدا نے دین انسانوں کے لیے پسند کیا ہے اس کی روح کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا تاکہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو اور اگلی دنیا بھی کامیاب ہو. اور ہر معاشرہ جس میں صوفی بستا ہے، جس میں دیندار بستا ہے، جس میں انسان بستا ہے، وہ پرسکون ہو، راست پہ ہو، اچھی فکر پہ ہو، اچھے عمل پہ ہو. یہ تصوف ہے. ماشاءاللہ. اس قدر جامعہ جواب اور اتنی خوبصورتی سے آپ نے دیا جو میں سمجھ پایا کہ تمام ادیان کا جو ایک ماخذ ہے وہ دین اسلام ہی ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مجھے اسی تناظر میں سمجھائیے کہ تصوف کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بابا آدم جنت سے نکلے اماں حوا کے ساتھ، اور پھر وہاں سے ایک نسل انسانی شروع ہوئی. 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے. انبیاء کا دروازہ بند ہو گیا. محمد عربی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے بعد وہی جو ایک فیضان نبوت آپ بتا رہے ہیں وہ اولیاء اور بعد کے حضرات کے پاس چلا گیا. تو مجھے سمجھائیے کہ تصوف شروع کہاں سے ہوا اور صوفیزم کی بنیاد رکھی گئی. کیا نبی کے دور میں بھی صوفی ہوا کرتے تھے؟ چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ فیضان نبوت نبی آخر الزمان کے بعد ہمیں فیضان نبوت کو چلانے کے لیے درویشوں نے اسی کام کو کرنا شروع کر دیا. تو اگر فیضان نبوت سے یہ کام چلا تو نبی کی زندگی کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد تصوف شروع ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے؟ اور اگر اس سے پہلے شروع ہوتا ہے تو نبی کے ہوتے ہوئے بھی صوفی کی ضرورت رہتی ہے معاشرے کو؟ مہربانی فرمائیے. قرآن پر غور کیجئے گا. جی. قرآن کہتا ہے فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین اوصاف دے کر، یعنی بہترین تخلیق اللہ کی کیا ہے؟ انسان ہے. تو پہلے دن سے ہی موضوع جو آدم ہے وہ انسان ہے. پہلے دن سے ہی اللہ کی تعلیم کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے. تو تصوف جو ہے وہ انسان سے ہی وابستہ ہے. ہر نبی، میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمان تھا، ہدایت یافتہ بنا کے خدا بھیجتا ہے نبی کو. نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا،
خدا خود اس کی تربیت کر کے بھیجتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو جتنے انبیاء دنیا میں ہیں سب نے جو تعلیم دی وہ ایک ہی تھی، اور ان تمام انبیاء کی تعلیم کی تکمیل کہاں ہوئی ہے؟ خاتم النبیین پر۔ بے شک صلی اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تصوف ہے تو پھر تمام انبیاء کی تعلیم بھی تصوف پر ہی مبنی ہے۔ بے شک۔ یہ ہے کہ وقت کی ضرورت کے تحت کسی قوم کے لیے کچھ احکامات آئے، کسی قوم کے لیے کچھ آئے، کسی کے لیے کچھ آئے۔ وقت کی ضرورت کو اللہ بہتر سمجھتا تھا نا۔ بے شک۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، انی اکملت لکم دینکم، حکم دے دیا گیا کہ آج کے دین تمہارا مکمل کر دیا گیا اور یہ نعمت تم پر تمام کر دی گئی ہے۔ تو تمام انبیاء کی تعلیمات جو تھیں ان کو جامع صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کسی اور راہبر کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ ٹھیک ہے، باقی رہا یہ مسئلہ کہ کیا صحابہ میں، کیا نبی کے دور میں صوفی؟ بھائی میرے نزدیک تو یہی ہے، اور میں نے جو پڑھا ہے بزرگوں کی تعلیم میں، تمام صحابہ سب سے بڑے صوفی تھے۔ صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے والے صحابہ ہی ہیں، وہی اب ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہی ہمارے راہبر ہیں۔ صوفیاء نے انہی سے سب کچھ سیکھا ہے، انہی کو کاپی کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے تمام صحابی جو ہیں وہ صحابی، ان کا درجہ ہے اعزاز ہے۔ بنیادی طور پہ تو وہ قلب سے صفائی والے تھے، بے شک۔ صفائے باطن والے تھے، صفائے عمل والے تھے۔ تو ان سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ جیسا کہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں سب سے بڑا صوفی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیا صدیق اکبر اگر بہت بڑے صوفی ہیں داتا صاحب کے بقول اور ہیں، تو ان کے جو ساتھی تھے جنہوں نے براہ راست تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے حاصل کی ہے، آپ کی صحبت سے، وہ کم ولی ہوں گے، وہ کم صوفی ہوں گے؟ ان جیسا ولی اور صوفی تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھ لے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا، اور ان کے دیگر ساتھی جتنے صحابہ ہیں، اصحاب صفہ والے دیکھ لیں، بے شک بنیادی صوفی ہیں وہ۔ انہی کی تعلیمات لے کر آگے صوفیاء نے جو ہے معاشرے کو دی ہیں اور اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے بتایا کہ صفائے قلب والے، صفائے عمل والے تھے سارے صحابہ، اور سب سے بڑے کائنات کے صوفی بھی وہی تھے۔ تو مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہ کیا صوفی و ملا کا خبر میرے جنوں کی، ان کا تو صفِ دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ واٹ آر دا کریکٹرسٹک آف اے صوفی، ایک صوفی کے کیا اوصاف ہوں گے؟ اس ایک انسان کو اپنے اندر کیسی عادات اور کیسی اوصاف پیدا کرنی چاہیے کہ وہ صوفی کے درجے پر آئے، یا صوفی کے درجے پر آنے کے لیے کون سی عادات کو اپنانا چاہیے؟ تھوڑا اس بارے میں روشنی کریں۔ جو اقبال علیہ رحمہ کا شعر آپ نے پڑھا ہے نا، وہ بنیادی طور پہ نہ تو صوفیوں کے خلاف ہے اور نہ صوفیوں کے ماننے والوں کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر دور میں صوفیاء کے مقابلے میں ایک ایسا گروہ موجود رہا ہے جو لبادہ تو صوفیوں کا پہنتا رہا ہے، لیکن ان کا عمل صوفیوں جیسا نہیں رہا، بلکہ صوفیاء کے خلاف بات کرتا رہا ہے۔ اپنی بدعملی کو صوفیاء کی زندگی بتاتا رہا ہے۔ ایسے صوفیاء پر داتا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں، بلکہ دوسرے صوفیاء نے اپنی کتب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اقبال نے بھی وہی بات کی ہے کہ جو بدعمل لوگ ہیں، جو عمل تو کرتے نہیں، دین کی روح کو تو سمجھتے نہیں، اور خود اپنے آپ کو صوفی بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ صوفی نہیں ہیں، ان کے بارے میں وہ شعر اس نے کہا ہے۔ ورنہ اس کا تو اپنا روحانی مرشد مولانا روم ہے، بے شک، ان سے بڑا صوفی کون ہے اس دور میں؟ بالکل۔ اس لیے اقبال تصوف کے نہ خلاف ہے نہ صوفیوں کے خلاف ہے، وہ تو خود صوفی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ بے شک، ان کے والد صوفی نور محمد قادری علیہ رحمہ تھے، ان سے اس نے فیض حاصل کیا ہے۔ یہ کیسے، وہ واقعہ سنا کہ نہیں آپ نے کہ اقبال تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، صوفی نور محمد صاحب نے دیکھا کہ میرا بیٹا تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، تو کہا بیٹا آپ سے کچھ بات مجھے کرنا ہے۔
فارغ ہو کے میری بات سننا. گئے پوچھا کہ تلاوت کر رہے تھے, قرآن کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ سمجھتا ہوں. کیسے پڑھتے ہو؟ کہ جی اس طرح جس طرح آپ نے دیکھا. کہا اس طرح نہیں, قرآن کو اس طرح پڑھو گویا یہ احساس ہو کہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. واہ واہ. یہ اس طرح کے ماحول میں اقبال نے پرورش پائی ہے اپنے گھر میں, تو وہ صوفیوں کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات, آپ کے سوال کا دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ آج کون سی تعلیمات ہیں یا کیا کریکٹر ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے یہ صوفیات میں. صوفیہ نے ایک بہت موٹی سی پہچان دی ہے کہ وہ شخص جس کا چہرہ دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے, تمام غیر خدا جو تعلقات ہیں, احساسات ہیں, خیالات ہیں, وہ آپ سے ذہن سے چھٹ جائیں اور خدا آپ کے سامنے آ جائے, اس کی یاد آ جائے, وہ سمجھ لو کہ یہ نیک آدمی ہے, یہ صوفی آدمی ہو سکتا ہے. رہی کریکٹر کی بات, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے نمونہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اور یا پھر آپ کے صحابہ ہیں. جو شخص ان اوصاف کا مالک ہو وہ صوفی ہے, جو ان اوصاف کا مالک نے بے شک ہوا میں اڑتا رہے وہ صوفی نہیں ہے. چونکہ صوفی کا دیکھیں, جتنے بھی نبی ہیں, جتنے بھی صحابہ ہیں, جتنے بھی اولیاء ہیں, انہوں نے بنیادی کام کیا کیا ہے؟ بنیادی کام تو یہ کیا ہے کہ انسان سازی کی ہے, بندوں کو تعلیم کے ذریعے اس منصب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جس منصب کا حقدار انسان ہے اور ہونا چاہیے, اور اس منصب پر پہنچ کر ان صفات کا امین ہو کر وہ خلیفۃ اللہ بنتا ہے. خلیفۃ اللہ ہونے کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ودیت کر رکھی ہیں, ان کی پہچان صوفیہ بتاتے ہیں کہ ان صفات کو آپ نے اپنے اندر سے کیسے تلاش کرنا ہے اور پھر ان کو بروئے کار کیسے لانا ہے, اور بروئے کار لا کر خود اس پہ عمل کیسے کرنا ہے, اور دوسروں کو اس پہ عمل کرنے کی تلقین کیسے کرنی ہے, اور عمل کرنے والوں کو راستہ کیسے دکھانا ہے, اور اس کو نتیجہ آپ نے کس طرح پہنچانا ہے. اگر تو یہ صفات اس میں موجود ہیں تو پھر وہ صوفی ہے, ورنہ رنگ باز تو پھر ہے دنیا. بہت سے آپ کو رنگین لبادے میں نظر آئیں گے, بظاہر صوفی نظر آئیں گے, لیکن صوفی وہ نہیں ہے. ایسے لوگوں نے بنیادی طور پہ صوفیاء کو بدنام کیا ہوا ہے. اس لیے شاعری میں بھی, اور شاعری وہ جو باقاعدہ ادبیات جسے آپ کہتے ہیں, اعلیٰ ادب جسے کہتے ہیں, اس میں صوفی اور ملا کی جو بحث جو اقبال نے بھی چھیڑی ہوئی ہے اور بھی شعراء نے چھیڑی ہے, اس میں یہی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صوفی جو ہوتا ہے نا وہ عمل کا آدمی ہوتا ہے, وہ ایک اچھے کردار کا آدمی ہوتا ہے, وہ صابر اور شاکر ہوتا ہے, وہ شکوہ کرنے کی بجائے شکر گزاری کا کلمہ اپنی زبان پہ لاتا ہے, اور اسی سے لوگ سبق بھی سیکھتے ہیں, اسی سے روشنی حاصل کرتے ہیں. وہ خود لوگوں یہ نہیں کہتا سچ بولو, وہ سچ بول کے دکھاتا ہے, پھر اس سچ پہ عمل کر کے بتاتا ہے, پھر عمل کے ذریعے اس کا نتیجہ سامنے لا کے بتاتا ہے کہ یہ سچ ہے. تبھی لوگ متاثر ہوتے ہیں. ہم صوفیاء کے پاس کیوں جاتے ہیں بھئی؟ آخر وہ ہمیں کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں نا. جب صوفی کے کردار میں خوشبو ہی نہیں ہوگی, اور وہ صوفی ہی نہیں جیسے کردار میں خوشبو نہ ہو, جو خوشبو سے خالی ہے. کاغذی پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے لیکن خوشبو نہیں رکھتا, خوشبو اصلی پھول ہی رکھے گا. آج کا دور تو یہ ہے نا کہ بیج تو ڈالا تھا خوشبودار پھولوں کے لیے, کاغذی پھول لگ گئے. کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس کے پودے کی تربیت ہم نہیں کر سکے. آسان تن آسانی کا نسخہ ہم نے ڈھونڈ لیا, حالانکہ صوفی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے, دوسروں کے آرام کا خیال رکھتا ہے, دوسروں کے طنز پہ برا نہیں مناتا, صبر سے ان کو بتاتا ہے. جیسے داتا صاحب نے لکھا کہ میں ایک دفعہ کسی درگاہ پہ گیا, رات ہو گئی تھی,
تو درگاہ والوں نے مجھے اندر نہیں جانے دیا، اور باہر وہ ڈیوڑی تھی اس کے بیٹھے وہ کھانا کھا رہے تھے، تو مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، میں بھی مسافر تھا، تو انہوں نے کھانا کھا کے پھل کھائے اور چھلکے میرے اوپر پھینکنے لگے، بجائے کہ میری کو خدمت کرتے چھلکے پھینکنے لگے۔ تو مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کیا، اور جب میں نے صبر کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں جس عقدے کے حل کے لیے اس درگاہ تک گیا تھا، صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی ذات نے وہ میرا عقدہ حل کر دیا۔ یہ ہے صبر کی منزل، یہ اسی کی آج ہمیں ضرورت ہے، یہی صوفیہ کہتے رہے ہیں۔ نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میرا بھی ایک روحانی تعلق ہے، میرا نوشاہی سلسلہ ہے، یہ درگاہ نوشاہی درگاہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نوشہ صاحب کا ایک شعر سنائی دیتا ہوں آپ کو، تصوف سارے کا سارا سمجھ آ جائے گا۔ کہتے درویشی کل خیر پیارے، درویشی کل خیر، نہ درویشاں بغض بخیلی، نہ درویشاں ویر۔ اور یہ بات ملے گی کہاں سے تمہیں، یہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ اللہ من تے من محمد، مرشد من سچیارا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی تاں ہوئے چھٹکارا۔ کہ اللہ کا احکام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مرشد کا طرز عمل، یہ تینوں چیزیں پکڑ لو تمہیں راستہ مل جائے گا۔ یہی تصوف ہے، یہی صوفیزم۔ صاحب میں سلسلہ جو ان سے ہے، سلسلہ یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا یہ بھی صوفیزم میں تفرقہ بازی نہیں ہے؟ جس طرح مولویوں نے 1.5 انچ کی مسجد بنا لیا، صوفیہ نے بھی اپنے طریقوں کے نام دے دیے، یہ نقش بند اور یہ قلندر اور یہ سہر بلدی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں شاہ جی، ایسا نہیں ہے، بہت احترام کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے سلاسل تصوف ہیں یہ چونکہ دربار رسالت سے چلتے ہیں، اسی فیضان کے امین ہیں، یہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر سارے منتہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ سے تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے نا، یا نبی کے گھرانے سے ہم توقع رکھیں گے کوئی ایسی؟ وہاں تو ہدایت کی توقع ہے نا۔ یہ تمام سلسلے جو ہیں وہ ہدایت کے سلسلے ہیں۔ رہی بات یہ کہ کسی کا نام کوئی ہے، کسی کا نام پہچان کے لیے ہے، یہ جو حضرت علی سے چلتے علوی کہلاتے ہیں ان کے ماننے والے، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر سے چلے فاروقی کہلائے، حضرت ابو بکر سے چلے نقشبندی کہلائے، ٹھیک ہے؟ حضرت عثمان سے چلے عثمانی کہلائے۔ اسی طرح یہ سلسلے چلتے چلتے جب حضور غوث پاک علیہ رحمت پہ پہنچتے ہیں تو غوث الاعظم علیہ رحمت کا نام چونکہ عبد القادر ہے تو قادری سلسلہ چل پڑا۔ اسی طرح چشت علاقہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی بھی ہیں، تو مولا مشکل کشا کا سلسلہ یہ ہے نا تصوف کا۔ تو بعض سلسلے وہ جو علاقوں کے نام پہ ہیں، بعض ہیں بزرگوں کے نام پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ قادری ہیں غوث پاک کے نام پہ ہیں، بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت ان کے نقشبندی کہلانے لگے۔ کیا یہ سلاسل کے نام بزرگوں نے خود دیے ہیں؟ یہ بزرگوں نے بھی نہیں، یہ ہوتا ہے شاہ جی، یہ بعض علاقوں کے نام پہ، بعض بزرگوں کے نام پہ ہیں، جن کے ماننے والے اپنے برکت کے لیے اپنے بزرگوں کا نام ساتھ لگا لیتے ہیں، پھر ان میں آگے جا کے اور سلسلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال طور پر چشتیہ سلسلہ ہے تو اس میں نظامی سلسلہ، صابری سلسلہ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ نظام الدین اولیاء کا دور آیا تو ان کے خلفاء جو تھے وہ اپنے پیر کی نسبت سے نظامی کہلانے لگے۔ نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قادری سلسلہ ہے، نوشاہی کہلانے لگے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ سلسلے آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور یہ ہدایت کے سلسلے ہیں، ان کا ان خشک ملاؤں سے اور بے عمل صوفیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ہمیشہ انہوں نے نگیشن کی ہے اور لوگوں کو عمل کا درس دیا ہے، صفائی کا درس دیا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو علم بھی رکھتا ہے، اس کے بعد ظاہری علم بھی ہوتا ہے اور وہبی علم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں اس کا دل چاہے وہ ظاہری علم سے لوگوں کو مسائل حل کر دیتا ہے، جہاں چاہے اپنی نظر سے لوگوں کے علم سکھا دیتا ہے، نظر سے ان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ وہب کے لیے کسب کا ہونا ضروری ہے؟ کس کے لیے؟ وہبی علم کے لیے وہب حاصل کرنا، غیب سے جو القاء ہوتا ہے، القاء اللہ کی عطا ہے، جی، جس کو چاہے اللہ دے دے، اس کا کسب سے نہیں، تعلق ہے؟ قلب کی صفائی کے لیے تو محنت کرنا پڑتی ہے، جی، کردار کی صفائی کے لیے محنت تو کرنا پڑتی ہے نا، جی جی،
برابر. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. وہ بھی جسے آپ کہتے ہیں نا جی. علم لدنی جیسے کہتے ہیں آپ، وہ اللہ کی عطا ہے، کسی کا حق نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. جی جس طرح بعض لوگ یہ خواہش کرتے ہیں اور بجا کرتے ہیں، انہیں کرنی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی چاہیے. ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہوتی ہے نا. جی لیکن کیا یہ ہر مسلمان کا حق ہے؟ نہیں ہے. یہ نبی پاک کی مہربانی ہے، جس کو چاہیں اپنی زیارت عطا فرما دے. یہ اللہ کی رحمت ہے جس کو چاہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ بعد اب ڈرتے بھی ہیں نا. نہیں، وہ تو ڈر- طلب ہی نہیں کرتے. نہیں، ڈرتے تو رہنا چاہیے. ہاں جی. اللہ سے اگر نہیں ڈرنا، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرنا، یہ ڈر نہیں ہے بنیادی طور پر. یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں. اسی طرح لے لیتے ہیں سوال شاہ جی، کو کہ نسبت جو ان سے میں ہے. عرض کرتا ہوں یہ ڈر نہیں ہے بنیادی طور پہ. جی. یہ محبت کا ایک تقاضا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. یہ محبت ہے، ڈر نہیں ہے. ڈر ہوتا ہے کہ آپ خوف آپ پہ طاری ہو جائے جی اور آپ بھاگ جائیں، اسے ڈرتے. ایسا نہیں. جتنا خدا سے ڈرتا ہے انسان اتنا خدا کے قریب ہوتا ہے. اس کا مطلب اتنا خدا کا پیارا ہو جاتا ہے. یہ ڈر نہیں، یہ پیار ہے جس کو ہم عام سمجھنے کے لیے ڈر کہہ دیتے ہیں. یہ جی ہمارا یہ جو شوق کا سفر ہے جی صوفیہ کی جانب، ہاں جی عشق کہہ لیں یا معشوق کی تلاش، اس کے اندر نسبت کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ نسبت ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کو ہاں. کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے؟ نسبت قائم کس طرح ہوتی ہے؟ نسبت قائم ہوتی ہے نیت سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. جی تمہارے عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. جی نیت کرو گے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے. اگر نیت نہیں تو نماز نہیں ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تعلق پیدا کیا نا آپ نے مسلے کے ساتھ، جی پہلے وضو کے ساتھ پھر مسلے کے ساتھ، اور نیت کی ہے تو پھر وہ نیت آپ کا تعلق خدا سے قائم کر دیتی ہے. نماز پڑھتے ہوئے آپ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں. صرف ایک ہی احساس ہوتا ہے، میں تو اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں اس سے ہم کلام ہو رہا ہوں. جس طرح آپ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد بھی، تو کیا یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دعا کر رہا ہوں، میں تو اپنے خدا سے ہم کلام ہو رہا ہوں. اس وقت تمام دنیا مافیا سے آپ بے خبر ہو جاتے ہیں. اور وہی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے جب نسبت قائم ہو جاتی ہے، تعلق داری قائم ہو جاتی ہے. بزرگان دین کی بارگاہ میں ہم نسبت قائم کرنے کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری نسبت جو ہے ہمیں اس کامیابی تک لے جائے جو انسان کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اس منزل پہ آ کے کامیاب ہو جائے، اور وہ اس کا خلیفۃ اللہ ہونا ہے. اس سے کم منزل انسان کی نہیں ہے. اس منزل تک صوفیہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. ہم نسبت اس لیے قائم کرتے ہیں کہ اس نسبت کے ذریعے ہم اس منزل تک پہنچ جائیں جو ہمارے لیے قدرت نے مقرر کر رہی ہے پہلے دن سے. آج کے دور کے عصر حاضر کے تقاضے میں اگر ہم دیکھیں تو کیا، جس طرح آپ بھی ماشاءاللہ مدرس کے مختلف مدارس طے کرتے کرتے تو پھر ایک لیول پر آپ پہنچے، یعنی پورا ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوٹ آپ کے انڈر کام کر رہا تھا. جی اس مقام پر پہنچتے ہوئے جو کچھ بھی موجودہ دور میں اغیار کی سازشیں اور علمی ہمارے اوپر ایک بارش بن کے لپکی ہوئی ہے، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی یا ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ ایک اپنے اصفیاء، اپنے اسلاف کا جو ان سے کردار ہے، ان کی کردار کی کچھ بکس کا سلیبس بنا دیا جائے اور اس کو فکر تصوف کے نام سے اس میں کیا جائے، تقسیم کیا جائے یا پڑھایا جائے بچوں کو اسکول میں سلیبس کے طور پہ اس کو؟ شاہ جی آپ نے خود ہی سوال کر کے خود ہی اس کا اچھا جواب دے دیا ہے. اب میرے جواب دینے کی گنجائش نہیں رہنے دی آپ نے. اتنا جامع آپ نے خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے دیا. یہ ہونا چاہیے، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ہماری جتنی بھی پرانی درسگاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، جی آپ دیکھ لیں وہاں سے علم و ادب کے چراغ ہمیشہ روشن ہوتے رہے ہیں. بے شمار صوفیہ ایسے ہیں. مدارس سے ہوا کرتے تھے لیکن مدارس اب وہ میں یہی عرض کر رہا تجارت کے ہوں، میں یہی مراکز عرض بن کر رہا ہوں، گئے. مدارس اس وقت اور طرح کے ہوتے تھے، آج کے مدارس نہیں تھے. نہیں ہے. ہر درگاہ کے ساتھ مدرسہ ہوتا تھا بالکل ٹھیک. جہاں صوفی کتابیں بھی پڑھاتے تھے، کتابیں لکھتے بھی تھے، ہاں جی اور بچوں کی روحانی تربیت بھی کرتے تھے کتابوں سے الگ بھی. الحمدللہ. یعنی علم اور عمل دونوں موجود تھے. جو پڑھا گیا اس کو عمل کی صورت دے دی جاتی تھی. جب سے یہ طریقہ ختم ہوا ہے انگریز کے آنے سے بعد، یہ ایک بہت بڑی لمبی سٹڈی ہے میں نے کر رکھی ہے ہاں جی. کہ یہ ہمارے مدرسوں کو کیا ہوا.
انگریز دور میں آ کے اس طرح کیوں یہ نظام سارا درم برم ہو گیا، اس وقت وہ وقت نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا. ایک لمبی چوڑی اس پہ 2-2.5 گھنٹے کی تفصیل سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہمارے درسگاہوں کو، ہماری خانقاہوں کو، ہمارے مدرسوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے اب بھی، بلکہ پہلے سے نسبت آج زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ اس پہ کام کیا جائے. بعض درگاہیں کر رہی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. میں صرف 1-2 جملے میں ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے سن کے کہ انگریز نے جو سب سے بڑا ظلم کیا تھا نا، وہ ہماری خانقاہوں سے، ہمارے مدرسوں سے، ہماری درسگاہوں سے کتابیں وہ اکٹھی کر کے ساری کی ساری لندن پہنچا دی تھیں، جو کلمی صورت میں آج بھی کتابیں وہاں 200 سال تقریباً ہو چکا اس عمل کو. ابھی تک وہ جو ذخیرہ، میں لندن لائبریری میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ ذخیرہ جو ہے اس کا 1/4 ابھی تک اس کو لسٹ ہو سکا ہے، وہ ڈمپ پڑا ہوا ہے. اس میں تصوف کی کتابیں ہیں، منطق کی کتابیں ہیں، ریاضی کی کتابیں ہیں، فلسفے کی کتابیں ہیں، طب کی کتابیں ہیں، پتہ نہیں کون کون سے علوم کی کتابیں جو ہمارے درسگاہوں میں پڑھائی جاتی تھی، یہاں ہمارے مدرسوں میں، ہمارے خانقاہوں میں پڑھائی جاتی تھی. تو اب وہ نہیں ہے. اب یہاں جب انگریزی نظام رائج کیا گیا تھا تو اس وقت یہ سارا ظلم برپا ہو گیا تھا. اب جو بچ گیا ہوا ہے ہمارا، جو کلمی صورت میں اب بھی پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں آپ چلے جائیں، ہزاروں کلمی نسخے آپ کو ملیں گے جو دین پر ہیں، تصوف پر ہیں، منطق پر ہیں، موسیقی پر ہیں، فلکیات پر ہیں. نہ جانے کون کون سے علم پڑے ہوئے ہیں. کیا اس کے اوپر بھی تالے لگے ہوئے ہیں یا بالکل پبلک ایکسیس میں ہیں؟ نہیں، پبلک ایکسیس میں ہیں، لیکن تالے اس صورت لگے ہوئے ہیں کہ وہ یا تو فارسی میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یا عربی میں ہے، سنسکرت میں ہے، پنجابی میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان علوم کو آج نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ کہیں اس کا انتظام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس دور کا اسکالر انہیں جب پڑھ ہی نہیں سکتا تو ان کو کیا شائع کرے گا. ہاں، جو ذوق رکھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ ان سے بہت سی چیزیں اخذ کر کے اپنے اپنے مقالات کی صورت میں پیش کرتے رہتے ہیں، یونیورسٹی میں چھپتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں وہ یونیورسٹی کا جو انسائکلوپیڈیا ہے وہ 27-28 جلدوں میں ہے. اس میں آپ دیکھیں کتنے مقالات ہیں، وہ انہی لائبریریوں سے لیے گئے ہیں نا. تو یہ تو بڑا ایک اہم کام ہے. یہ چراغ جلنا چاہیے، اور بلکہ چراغ سے چراغ جلنا چاہیے. کیا یہ معاملہ عجب نہیں ہے کہ ایک درسگاہ نے ایک لینگویج میں بکس اپنے پاس قدیمی کلمی نسخوں صورت میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تو وہ اس کا اجرائی کر دے، اس لینگویج کا اس کو شروع کروا دے؟ اجرا کتنی زبانوں کا کریں گے آپ؟ زبانیں پڑھانے والے بھی تو ہوں. سنسکرت کون پڑھائے گا یہاں، یہ مجھے بتائیں. ہندی کون پڑھائے گا یہاں؟ پنجابی پڑھانے والے پنجابی سے ہم لے کے پنجابی تو آتے ہیں، اب یونیورسٹی میں پنجابی بھی شروع ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، کشمیریات بھی ہے، ساری زبانیں پڑھائی جاتی ہیں. لنگوسٹکس کی ایک علیحدہ یونیورسٹی قائم ہے، نہیں ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں ہے، لیکن وہ اتنی ناکافی ہیں کہ سارا علم نہیں وہ پڑھا سکتے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر کوئی اہتمام ہو جائے، اگر گورنمنٹ اس کے لیے وہ فنڈز مقرر کر دے اور کوئی ایسی ٹیم اسکالر کی بن جائے جو اس ساری ذمہ داری کو قبول کرے تو پھر یہ آسان ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب. میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے آج کہ ہمارے ساتھ پروفیسر عصمت اللہ زاہد صاحب موجود ہیں، اور یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ پروفیسر عصمت اللہ زاہد صاحب کے دور میں جی رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. جی تیرے بہت شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.